حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. الحمد لله الذي ابدع الافلاك والارزين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. معزز و مکرم ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے قصص الانبیاء کی اس سیریز میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اس میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور ان کے قصوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور آپ تمام کے درمیان یہ خاص طور پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں واقعات کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں. آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اس میں آپ کا تذکرہ شامل کریں گے. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور آپ کی زوجہ کا نام رحمہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ پوتی ہے. حاضرین محترم، ناظرین محترم، عزیز بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام یہ بہت بڑے نبی گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے ان کا ذکر حضرت جبریل امی سے فرماتا ہے. جبریل امی میکائیل سے کہتے ہیں، اور میکائیل سارے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور سارے فرشتے زمینی اور آسمانی فرشتوں میں ان کا جب چرچا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرشتے اس شخص پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. حضرت ایوب بھی ان میں سے تھے جن کا ذکر فرشتوں میں ہوا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت سے بھی نوازا، حسن سے بھی نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا تھا. آپ بہت خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے، آپ کے پاس دولت تھی اور آپ کے پاس مال و متاع تھا، آپ زندگی گزارا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی آزمائشوں میں مبتلا فرمایا. بہت آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبتلا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو دولت دی تھی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، کبھی بھی ناشکری نہیں کی، اور آپ نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئی دولت پر فخر بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی دولت پر، دیے ہوئے مال پر آپ ہمیشہ انکساری کے ساتھ اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے زندگی گزارا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو آپ کی دولت کم ہوتی گئی، نقصانات ہوتے گئے، کھیتی کے نقصان ہوئے. تو جب آپ کا نقصان ہوا تب بھی آپ نے شکوہ نہیں کیا، بلکہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ دولت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے. اگر وہ کوئی چیز لے لیتا بھی ہے تو میں اس پر اس کا شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، بلکہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام کو اب دولت کے ذریعے آزمایا. پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد جس گھر میں رہتی تھی اس گھر پہ زلزلہ آیا، اور وہ گھر ٹوٹ کر گرا. تو اس میں جتنے ان کے شہزادے تھے حضرت ایوب کو اس وقت جتنے بیٹے تھے، یعنی زلزلہ آنے سے پہلے، تو وہ بیٹے سارے اس زلزلے کے جکڑ میں آ کر وہ اس دنیا سے فوت ہو گئے. تو اس پر کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. اب یہ آزمائشوں کا سلسلہ بڑھتا گیا، آگے اور بڑھا. آپ کے جسم میں بیماری ہونے لگی، آپ کے جسم میں بیماری ہوئی. اس بیماری کا اتنا اثر بڑھا کہ آپ اپنے جسم پر اپنے ناخنوں سے کھجاتے رہے، اور آپ کے زخم اتنے بڑھ گئے کہ ان زخموں میں کیڑے بھی پڑ گئے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری شدت پکڑ جاتی ہے.
حضرت ایوب علیہ السلام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب آپ کی زخم پر سے کیڑے زمین پر گر جاتے تو آپ کیڑوں کو اٹھا کر واپس اس زخم میں رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے تمہارا رزق یہ ہے بنایا ہے تو تم یہ رزق کھاؤ۔ ایسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ پھر یہ آگے بڑھتا گیا اور جو شہر کے لوگ تھے ان لوگوں نے حضرت ایوب کی جب یہ حالت دیکھی، ان کی آنکھ، زبان اور دل کے علاوہ سارے جسم پر ان کے اس طریقے کا زخم جب آیا تو شہر والوں نے دیکھا کہ یہ بیماری کہیں پھیل نہ جائے، ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، ہمارے اندر یہ منتقل نہ ہو جائے، اسی لیے آپ کو شہر کے باہر ایک جھونپڑی بنا کے سب آپ کے اقربان عزیز و اقارب نے وہاں پر رہنے کا مشورہ دیا اور وہاں پر رکھ دیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام وہاں رہتے رہے اور اس وقت آپ کے ساتھ اقربا میں سے، گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بس آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے، صرف ان کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہا۔ وہ وہاں پر روزمرہ کی طرح ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ ان کا خیال رکھنا، ان کی فکر کرنا، ان کی تکلیف اور بیماری دور کرنے کی ہر وقت وہ جد و جہد میں رہتی کہ کیسے ان کی بیماری کو دور کیا جا سکتا تھا۔ الغرض ان کی بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا اور وفادار بیوی بن کر اللہ تعالیٰ کے امتحان میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہی۔ الغرض یہ چلتا رہا، تسلسل چلتا رہا، حضرت ایوب علیہ السلام اسی بیماری میں رہے۔ اور جب حضرت ایوب سے آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کو ختم کرے، حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب رہائش اور آرائش دی تھی اور سکون کی زندگی دی تھی وہ کتنے سال تک تھی؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے زوجہ نے کہا کہ وہ تو بہت سالوں کی تھی۔ تو کہا جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے سال خوش رکھا ہے اور اب جب ہمیں چند دنوں چند سالوں کے لیے آزما رہا ہے تو ہم اس کی آزمائش پر مجھے اللہ سے دعا کرنے میں بھی شرم آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک اس بیماری میں رہے جب تک آپ کو شفا نہیں ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام رہتے، روزمرہ کی زندگی چلتی، آپ کی زوجہ آپ کی خدمت کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے آزمائش لی اور جب آزمائش ختم ہونے کو آتی ہے تو آزمائش کو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیر مارنے کا اور آپ کے قدموں سے ایک چشمہ نکلا اور وہ پانی کو آپ نے پیا اور اس پانی سے آپ نے نہایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ انہوں نے پانی نہایا تو ان کے جسم سے سارے زخم دور ہو گئے اور جب انہوں نے وہ پانی پیا تو اندر کی بیماریاں بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے سے زیادہ تندرست شفا عطا فرما دی اور بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ آپ کو پھر سے دوبارہ جوانی لوٹا دی گئی حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک نورانی لباس دیا گیا۔ جب وہ لباس پہن کر آپ جھونپڑی میں بیٹھے تو واپس آپ کی زوجہ نے جب آ کے دیکھا تو آپ ایک نورانی شخص کو دیکھ کر آپ کی زوجہ بھی پریشان ہو گئی، پوچھنے لگی کہ یہاں پر ایک بیمار رہتا تھا، وہ بیمار کہاں گیا؟ کسی بھیڑیے نے تو اسے نہیں کھا لیا؟ تو حضرت ایوب نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، میں ایوب ہوں، میں وہی ہوں جو تیرا شوہر ہوں۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں حضرت ایوب کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جوانی عطا کی اور پہلے سے زیادہ تندرستی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت بھی واپس دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بھی واپس دی۔ اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو اولاد ان کی انتقال کر چکی تھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، دوبارہ ان کو زندگی عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو جب آزمایا تو ان آزمائشوں میں جب انہوں نے صبر کیا، تحمل کیا، جب انہوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عرفہ و اعلیٰ، بلند و بالا مقام بھی عطا کیا اور دوبارہ اپنی نعمتوں سے ان کو سرفراز بھی فرمایا۔ عزیز بچوں، تو اللہ تعالیٰ جس حالت میں بھی ہمیں رکھتا ہے، جو چیز بھی ہمیں عطا کرتا ہے، اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور اگر وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، تو پھر اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دوبارہ عطا فرما دیتا ہے، دوبارہ ان نعمتوں کا نزول انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ یعنی جتنی نعمتیں اللہ دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور جن نعمتوں کو اللہ لے رہا ہے
یا ہم سے جو چیز جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ایسے بندوں کو اللہ پسند بھی فرماتا ہے، نعمتوں میں اضافے بھی فرماتا ہے، خوب ترقی بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ایوب کے بارے میں قرآن مجید میں اس واقعے کو بھی ذکر کیا گیا، آپ کی بیماری کے متعلق، اور بارہا قرآن مجید میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک صابر، اور آپ نے بہت صبر کے ساتھ اپنی زندگی میں اس امتحان میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، تعلیم لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔